جملہ سنوں میں آخری جملہ ہے، اگر سارا مجمع ماتم نہ کرے مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا، اتنا بڑا جملہ ہے۔ مختار کہتے ہیں مولا یہ کیا ہو گیا؟ سید سجاد کہتے ہیں مختار آنکھیں بند کر لے، فاطمہ کی بیٹیاں سر کھلے کری گئے۔ مختار نے کہا مولا لینا کی چادر، وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسط بالصخور ميدان ارضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صراط حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، سرزمین لاہور پر تقی جاوا اور ان کے برادران اور ان کے احباب کی جانب سے جاوا ہاؤس میں یہ عظیم الشان عشرہ محرم کے بعد تاریخی مجلس اعزا، جس سے گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور آپ حضرات ماشاءاللہ تاحت نظر چوک در چوک اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے اور اپنے حسب نسب کی شرافت کی ضمانت دینے کے لیے سلامت لو، آگے آ جاؤ، آگے 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 آؤ۔ شرافت کی ضمانت دینے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ جاوا ہاؤس میں یہاں جمع ہے۔ عزیزان محترم، یہ خطابت نہیں ہے اور نہ آپ کے جذبہ ایمانی کو ابھارنا مقصود ہے۔ میں نے جب یہ جملہ کہا کہ جو مجلس حسین میں آتا ہے وہ حسب نسب کا شریف ہوتا ہے، میں اس پر دلیل دوں گا۔ جو مجلس حسین میں آتا ہے، میرے سارے شیعہ سنی بھائی سنیں، جو مجلس حسین میں آتا ہے، جو مجلس آل محمد میں آتا ہے، جو مجلس اہل بیت میں آتا ہے، جو ذکر آل محمد میں شرکت کرتا ہے، اور اس کا کسی مذہب سے تعلق ہو، وہ حسب نسب کا شریف اس لیے ہوتا ہے کہ حسب نسب کی شرافت کی ضمانت باپ
जुमला मैं कहने जा रहा हूँ एक एक पर तवज्जो रखे, मेरी सारी तकरीर इसी जुमले पर होगी और वो वजाहत भी इंशाअल्लाह करूंगा जो आप चाहते हैं, लेकिन जरा सा इस जुमले पर तवज्जो रखे, इसलिए कि मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है कि जो मजलिस हुसैन में आता है वो हसन नसब का शरीक होता है, इसलिए कि हसन नसब के शराफत की दलील बाप नहीं होता, जमानत बाप नहीं होता, माँ होती है। माँ बताती है कि हसन कैसा है और नसब कैसा है, और माए भी आम माए नहीं। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, जनाबे आयशा ने कहा, लोगों अगर अपने कबीलों और रिश्तों को शराफत की डोरी में पिरोना चाहते हो तो अली से प्यार किया करो। हिसाब कहते हैं चार दीवारी को। तो जहां परवरदिगार आलम ने हिसाब खींचा और ये चाहा कि इस कले की दीवार
وطن کو میرا نہ جھکنا ہی بہتر ہے، علی کو صرف علی اور سلامت رکھے کیا علی مدد کرے، اور اسی طرح آپ متوجہ رہے۔ بیٹا چلنا میرے پاس وقت کم ہے اور مجھے بہت باتیں کرنا ہے، صرف نعرے ہی لگاؤ اور سلام میرے محمد علیہ محمد ذرا سب کو جو اور تمہاری اس عبادت کو قبول کر رہا ہے اور اب سب کو سلامت رکھے۔ ذرا سا ایک نتیجوں پر ہمیں تیزی سے گزر کر اس سورے پر آنا ہے جس کو ہم نے تلاوت اور سرنامہ تلاوت قرار دیا ہے، اس تمہید سے گزر کر۔ اس لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، عزیزان محترم، جہاں بھی قرآن مجید میں انما آیا وہ کلمہ حسر ہے، کلمہ حسر جہاں حصار کھینچ دی جائے، جہاں دیوان کھڑی کر دی جائے، تو اللہ نے اعلان کیا انما یرید اللہ، بتحقیق اللہ نے حصار کھینچ دی ہے، اے اہل بیت رسول تمہارے کے طہارت کی کہ کوئی نجس اس دیوار کو توڑ ہی نہیں سکتا، کوئی اس میں شگون مار ہی نہیں سکتا۔ یہ حصار ہم نے کھڑی کی ہے، کسی مزدور نے نہیں، یہ قلعہ ہم نے بنایا ہے، کسی معمار نے نہیں۔ کوئی نجس، کوئی رزق، کسی قسم کی نجاست، کسی قسم کی نجاست تمہارے دروازے تک آ ہی نہیں سکتی۔ یہ حصار ہم نے کھینچا ہے، آسمان میں چلا جانا چاہیے تھا۔ یہ حصار ہم نے کھینچ کر ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ کسی قسم کی نجاست تمہارے تصدیق، تمہاری تحریر پر، تمہاری تحریر پر آ ہی نہیں سکتی۔ یہ ہم نے طے کیا ہے اور تمہیں ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ بھائی سارے مفسرین متفق ہیں کہ آیہ تفسیر کی سردار جناب سیدہ ہے، خاتون جنت ہے، تو قیامت تک ایک اصول قرآن نے طے کر دیا نا کہ کسی قسم کا بھی جو نجس ہوگا وہ در بطول پر نہیں آ سکتا، در بطول پر نہیں آ سکتا، در بطول پر نہیں آ سکتا، کوئی بھی نجس در بطول پر نہیں آ سکتا۔ تو پھر اس مجلس حسین کے لیے یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ مجلس حسین جہاں بھی برپا ہو وہاں کوئی آئے یا نہ آئے، بطول ضرور آتی ہے۔ تو جب بطول ضرور آتی ہے تو طے ہو گیا نا کہ جہاں بطول آئے گی وہاں نجس نہیں آئے۔ ادھر ادھر نہ ہو جانا ہوتا، جہاں پنجتن ہوں گے وہاں رزق نہیں ہوگا، جہاں پنجتن ہوں گے وہاں نجاست نہیں ہوگی، اور جہاں مجلس ہوگی وہاں پنجتن ہوں گے۔ جہاں مجلس حسین ہوگی وہاں پنجتن ہوں گے۔ کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ فیصلہ کر دوں، پنجتن کہاں سے آئے؟ جنت سے نا، مقام لطیف سے چل کر اگر جاوا ہاؤس میں اس شدید ترین گرمی میں پنجتن بیٹھے ہیں، اب جنت کسے کہو گے؟ اگر ستارہ جنت، اب جنت کسے کہو گے؟ جنت نام ہے سردارہ نے جنت کی موجودگی کا، جہاں یہ ہے وہ مکان جنت۔ یہ جملہ ذہن میں رکھنا، آخر میں کہا جائے گا انشاءاللہ۔ جہاں یہ ہے وہاں جنت، جہاں یہ ہے وہاں جنت۔ جنت دودھ کی نہروں کا نام نہیں ہے، جنت شہد کی نہروں کا نام نہیں ہے، جنت باغات کا نام نہیں ہے، جنت دھول و گلوان کے مجموعے کا نام نہیں ہے، جنت مقام لطیف کا نام نہیں ہے، جنت وارثان جنت کا نام ہے۔ یہ اگر فرش پر ہے تو فرش جنت، عرش پر ہے تو عرش جنت۔ مجھے نہیں پتا، علماء کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، مولا کے شاعر نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اختار سارے مجمع سے میں نعرہ حیدری دوں گا، آج کی تاریخ کا سب سے بڑا، اس لیے کہ میری تقریر نہیں ہے، پوری روح کو سارے سوال کر رہا ہے اختر سے جوڑی کی۔ بڑے بڑے علماء جس مسئلے کو حل نہیں کر سکے، اسے اختر نے کہا اختر در بطول سے ادنا سمجھے نام کم تر، تم نے خواہش جنت
حضور کی علی 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 دونوں ہاتھ بلند کر کے جنت نام ہے موجودگی ہے آل محمد کا. ان کی عدم موجودگی کا نام جنت نہیں ہے. جہاں یہ نہیں ہے وہاں جنت نہیں ہے. جب بڑے بطول پر آ گئے اب جنت کیسی؟ حماقتیں نہ کیا کرو. گھر سے چلے ہو پھر بھی کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم. مسجد میں آ گئے ہو پھر بھی کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم. وضو کر لیے پھر بھی کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم. نیت کر لیے پھر بھی کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم. نماز پڑھ رہے ہو پھر بھی الحمد پڑھ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم. مکے پہنچ گئے پھر بھی کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم. کعبے کے اوپر پہنچ گئے ہو پھر بھی کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم. اس کا مطلب ہے تسلیم کر رہے ہو نا کہ نہ گھر صراط مستقیم ہے، نہ مسجد صراط مستقیم ہے، نہ مکہ صراط مستقیم ہے، نہ کعبہ صراط مستقیم ہے. ورنہ کعبے پر جا کر تو سورہ ہم تک کر دیتے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی جگہ ہے ایسی جو صراط مستقیم ہے، کوئی جگہ ہے ایسی جو صراط مستقیم ہے. عزیزان محترم مجھے جملہ کہنے دو جو ٹیلی ویژن کی شان قریبہ کی تقریر میں کاٹ دیا گیا ہے. وہ صاحب تفسیر سورہ منصور جلال الدین سیوطی کے حوالے سے میں نے پیش کیا تھا. یاسین کے حوالے سے اس جملے کو صاف کیا گیا. وہ صرف یہ تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اِنَّ هَٰذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَن سَبِیلِهِ. یہ ہے میرا سیدھا راستہ، بس تم سب اس کی اتباع کرو اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ راہ خدا سے بھٹک جاؤ گے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہاذا کہاں ہے، ہاذا کہاں ہے، ہاذا کہاں ہے، کہاں ہے صراط مستقیم؟ پیغمبر کہتے ہیں صحابہ سے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو. اتنے میں سامنے سے ابو طالب کا بیٹا علی آتا ہوا تاکہ وہ اوریجنل شامل غریبہ بھی دنیا کے پاس پہنچے اور وہ سمجھے اسے. وہاں میں نے کہا ایسے میں سامنے سے ابو طالب کا بیٹا علی آتا ہوا نظر آیا. جیسے ہی علی قریب آئے پیغمبر نے انگشت شہادت سے شہادت دی. بہت شکر گزار آپ کی توجہ کو روانہ کیا تھا سر. انگشت شہادت سے پیغمبر اسلام نے شہادت دی. اب پتہ ہے کس بات پر یہ جملہ کر دیا گیا بتا دوں آپ کو. اگر میں صرف یہ آیت پڑھ جاتا کوئی اعتراض کی بات نہیں تھا. آیت پر نہیں کٹا، اس لیے کہا کہ میں نے سمجھانے کے لیے یہ کہا تھا کہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ آدھا کا لفظ اس وقت تک استعمال نہیں ہوتا جب تک مشار مجسم سامنے نہ ہو. تو لوگوں نے جب نہیں سمجھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بالکل یوں سمجھیے جیسے میدان غدیر خون میں 1,23,000 کے مجمع میں نبی نے علی کو بلند کر کے اشارہ کر کے کہا من کنت مولا فہذا. اللہ کو سلامت رکھے.
शुक्र गुजार हूँ आपकी खूबसूरत तवज्जो पर। इन्ना हादा अली की तरफ इशारा करके कहा, ये है सिराते मुस्तकीम, ये है तेरा सीधा रास्ता। वरना मस्जिद में जाके तमन्ना न करते ये है सिराते मुस्तकीम, बैठे तो हो मस्जिद में, और कौन सा रास्ता चाहिए? और जो है ना, लेकिन सिराते मुस्तकीम मस्जिद नहीं है, लोग हैं। सिराते मुस्तकीम काबा नहीं है, लोग हैं। सिराते मुस्तकीम किताब नहीं है, लोग हैं। सिरातन लजीना उन लोगों का रास्ता। एक नई फिक्र दे रहा हूं दोस्तों, पूरी इल्मी तवज्जो चाहता हूं, पहुंचा दे चुके आप, लेकिन ये जुमला में अगर खाली गया मुझे कब्र तक अफसोस रहेगा। लोग इस अमर पर मेरे सारे शिया सुन्नी भाई तवज्जो करें। रोजाना नमाज़े पंजगाना में आप पढ़ते हैं, मौला सबको नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। आले मोहम्मद को सबसे ज्यादा पसंद वो मोमिन है जो नमाज पढ़ता हो। ऐसा मोहतरम की खुशनुदी के लिए, इसलिए कि ये मेरे मौला का कौल है कि नमाज पढ़ा करो, इसलिए कि नमाज पढ़ने से हम खुश होते हैं, शैतान को तकलीफ होती है, तो शैतान को तकलीफ दिया करो ना। नहीं गलत आवाज से बहुत बड़ा बदमाश सलावात भेजेगा। एक तर्जुमे पर शायद अभी तक किसी की नजर न गई हो। आले मोहम्मद के सदके में और इस मेंबर के सदके में पहली मरतबा कह रहा हूं, रोजाना पढ़ते हैं आप सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। चला हमें सिरातल मुस्तकीम पर, दिखा दे हमें सिरातल मुस्तकीम, कायम रख हमें सिरातल मुस्तकीम पर, साबित कदम रख हमें सिरातल मुस्तकीम पर। ये सारे तर्जुमे हैं जो उन लोगों का रास्ता है जिन पर तूने अपना इनाम नाज़िल किया। यहीं से मैं अपने मजलूम से मुतसर हो जाऊंगा, बड़ी तवज्जो रखना। और फिर सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम नाज़िल किया। सबने तर्जुमा दोस्तों मैं क्या करूं यही किया। और मैं आज आप सबको हैरान कर रहा हूं और माफी भी चाहता हूं जैसा, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ बाबे इल्म से इल्म की भीख मांग कर ले रहा हूं। आप यही तर्जुमा पढ़ते हैं और सुनते हैं कि साबित कदम रख हमें उस सिरात मुस्तकीम पर जो उन लोगों का रास्ता है जिन पर तूने अपना इनाम नाज़िल किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तू गज़बनाक हुआ। यही तर्जुमा करते हैं। जाके देखे कुरान में, हर कुरान में यही तर्जुमा है। ये नाके कहां से आया? ये नाका कित्थों आ गया? कौन से लफ्ज का तर्जुमा नाके किया है? मैंने कहा था कि बात बड़ी है, बात बड़ी मुश्किल है, लेकिन खुदा की कसम अगर मैं समझा सका और वाला ने मुझे तौफीक दी और आपके ज़हनों में जामे कौसर की तरह ये उंडेल दिया गया, आपको लुत्फ आएगा नमाज पढ़ने का। अब मगरिबैन की नमाज पढ़ेंगे, लुत्फ आएगा खुदा की कसम। अगर मैंने ये ज़हन में आपको कर दिया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब, चला हमें उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना इनाम नाज़िल किया, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तू गज़बनाक हुआ और जो गुमराह हुए। ये नाके का तर्जुमा कहां से किया? या आपने आयत को टुकड़े टुकड़े क्यों कर दिया? इसमें तो न वाव है, न डैश है, न फुल स्टॉप है, एक ही आयत है। अनअमता अलैहिम की तारीफ बताई गई है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब। हर एक साहिब नेमत नहीं है, उन साहिबान नेमत के रास्ते पर चला जिन पर तू कभी भी गज़बनाक नहीं हुआ और जो कभी भी गुमराह नहीं हुआ, कभी नारा हैदरी गैरिल मग़ज़ूब। चलिए भाई, आप भी मसला हमारा आधा कराची आया हुआ है। इस मजलिस में हज़रत मिशन के हमारे ट्रस्टी है, सारे दोस्त अहबाब बुजुर्ग, इस खुसूसी मजलिस के लिए मैं कहता हूँ आया करें। हमारे सारे दोस्त आए हुए हैं माशाअल्लाह, और सारा लाहौर यहाँ मौजूद है, दूर दराज से। मौला इन सब का आना कबूल
اللہ نے نعمت کے راستے پر چلا جن پر تم کبھی بھی غلط راست نہیں ہوا اور جو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے. ہر ایک صاحب نعمت نہیں ہے. صاحب نعمت صرف وہ ہیں جو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے, کبھی بھی, انڈر اینی سرکمسٹانس, not for a single second they have been misguided. سوچو. میں نے خود یہ فکر دی ہے کہ اس نوجوان کو سوچے اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ دیکھیں گے کہاں جائے گا. جہاں تک مولا لے جائیں گے وہاں جائے گا انشاءاللہ, وہاں جائے گا. لیکن سوچے آپ کو ضرور. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, چلا ان صاحبان نعمت کے راستے پر جن پر تو کبھی غضبناک نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا, اور جو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے, کبھی بھی, جو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے وہ ہیں صاحبان نعمت. جو 40 برس تک گمراہ رہے وہ صاحب نعمت. مل کر آخری آدمی تھا, میں سمجھا گیا کبھی بھی سلامت رکھے. دونوں ہاتھ کر کے آخری آدمی تک, مشرق سے مغرب تک, ان کی تمنا کرو نماز میں. وہ ہے صاحبان نعمت. بس قرآن سے پوچھنا ہے وہ کون ہے, اور یہی مجلس ہے. جس وقت بھی پوچھ لیا اسی وقت مجلس ختم کر دوں گا, اور جب تک آپ نہیں سمجھیں گے ساری رات مجلس پڑھتا رہوں گا. اور آپ کو سلامت رکھے. اب اس جملے کو غور فرمائے, اس لیے کہ یہ ناکے واقع نہیں ہے. اپنی طرف سے ترجمے نہیں کیا کرو. قرآن پر ہمارا ایمان ہے, ترجمے پر نہیں. آیت پر ہمارا ایمان ہے, ترجمے پر نہیں. آیت اللہ کا کلام ہے, ترجمہ بندے کا ہے. آیت اور ترجمے میں اتنا فرق ہے جتنا اللہ اور بندے میں ہے. بندے پر سلوات دیتے, سلوات دیتے. قرآن کی ایک ایک آیت پر ہمارا ایمان, ایک ایک سورت پر ہمارا ایمان, ایک ایک رکوع پر ہمارا ایمان, ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان. ہمارا ہی تو ایمان ہے ایک ایک نقطے پر. ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان, ایک ایک نقطے پر ہے. ہمیں شیعہ سنی بھائی جو علی اور مولا دہلی سے محبت کرنے والے یہاں آئے ہیں, سب پر ہمارا سلام. ہم سب کے شکر گزار ہیں.
ہوتے ہوئے جملہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ نقطے پر ہمارا ایمان ہے. یاد رکھو کہ ملت مسلمہ میں قرآن کے سمجھنے کے ماخذ یعنی فہم القرآن کے ماخذ صرف دو ہیں، ایک عبداللہ ابن مسعود، ایک عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن مسعود بھی علی کے شاگرد، عبداللہ ابن عباس بھی علی کے شاگرد. تو گھوم پھر کر قرآن تو آج بھی علی سے ہی لے رہے ہو. یا علی یا علی یا علی یا علی شہباز میں زیرہ وقت نزاع لبوں پہ رہا یا علی مدد، وقت نزاع لبوں پہ رہا یا علی مدد، میں قبر میں یہ کہہ کے اٹھا یا علی مدد. شوکت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا، شوکت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. جب میں نے خود علی سے کہا حیدری، بڑا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. ہمارا تو نقطے نقطے پر ایمان ہے. یہی چیز پارے ہے قرآن کی قسم، یہی چیز پارے ہے. کوئی 31واں پارہ نہیں، کوئی 40 پارے نہیں، یہی 114 صورتیں ہیں مصطفیٰ کی قسم. کوئی 115 صورتیں نہیں. یہی قرآن ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں ہے. اسی پر ہمارا ایمان ہے، اور جو اس قرآن پر یقین نہ رکھے وہ کافر ہے. اس سے بڑی بات تو میں نہیں کہہ سکتا. جو اس موجودہ قرآن پر جو 90 کروڑ مسلمانوں کے گھر میں ہے قرآن، 90 کروڑ مسلمانوں کے گھر میں کم از کم 90 کروڑ قرآن تو ہوں گے. جس کے گھر میں روٹی بھی نہیں ہوگی قرآن ضرور ہوگا. سوچو سوچو سوچو، جاگو جاگو، میں جملہ کہہ رہا ہوں. 90 کروڑ مسلمانوں کے گھر میں کم از کم 90 کروڑ قرآن تو ہوں گے نا. ہر گھر میں مسلمان کے قرآن ہے، وہ سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، چکراوی ہو، حدیث اہل حدیث ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، جو بھی ہو قرآن اس کے گھر میں ہوگا. قرآن اس کے گھر میں ہوگا، قرآن اس کے گھر میں ہوگا. ہر مسلمان کے گھر میں 90 کروڑ قرآن تو ہوں گے نا. میں پورے مجمع کی سیاہ سنی بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں، میرا جملہ ضائع نہ جائے. ہر مسلمان کے گھر میں قرآن موجود ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ 90 کروڑ مسلمانوں کے گھر میں 90 کروڑ قرآن تو موجود ہیں. تو جب 90 کروڑ قرآن ہے تو قرآن اکیلا نہیں ہے. پیغمبر نے کہا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ پیغمبر نے علی کو قرآن کے ساتھ نفی کیا ہے، کسی مسلمان نے نہیں کیا. کوئی چاہے بھی تو قرآن کو علی سے جدا نہیں کر سکتا، علی کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتا. تو جتنے 90 کروڑ گھروں میں قرآن موجود ہے، اتنے 90 کروڑ گھروں میں خود بخود علی موجود ہے. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو کبھی بھی قدمناک نہیں ہوا، جن پر تو کبھی قدمناک نہیں ہوا، اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے، کبھی بھی. بھول چوک تو ہوتی نہیں ہے، کبھی بھی گمراہ ہوئے ہی نہیں. وہ ہے صاحبان نعمت. اب جو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوئے ان پر درود بھی ہے، ان پر سلام بھی ہے، ان پر رحمتیں بھی ہیں، ان پر برکتیں بھی ہیں. اور سارے میرے مسلمان
نہ ان پر اللہ غضبناک ہوا تھا، نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے تھے. تو آل ابراہیم میں ابو جہل نہیں آتا، ابو لہب نہیں آتا، عتبہ نہیں آتا، عتیبہ نہیں آتا، شیبہ نہیں آتا، فرعون نہیں آتا، نمرود نہیں آتا، شداد نہیں آتا. آل ابراہیم میں اسحاق آتا ہے، اسحاق کی آخری نسل میں عیسیٰ آتا ہے، اور آل ابراہیم میں اسماعیل آتا ہے. آل ابراہیم میں اسماعیل کے بعد اسلام طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرح منتقل ہوتا ہوا یہ نور محمد و آل محمد، یہ نسل اسماعیل اپنے مناف تک آتی ہے، قصہ تک آتی ہے، بنی کلاب تک آتی ہے، ہاشم تک آتی ہے، عبد المطلب تک آتی ہے، عبداللہ تک آتی ہے، ابو طالب تک آتی ہے. تو آل ابراہیم میں ہاشم ہے، عبد المطلب ہے، عبداللہ ہے، ابو طالب ہے، یا نبی کا باپ ہے یا علی کا باپ ہے. ہر نماز میں نبی اور علی کے باپ کی راستے کی تمنا کرتے ہو، اس کے بعد کافر بھی کہتے ہو. توجہ 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 توجہ، ورنہ بتاؤ کون ہے آل ابراہیم؟ بتاؤ اس بڑے مجمع میں لاہور کی سب سے بڑی مجلس میں پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کون ہے آل ابراہیم؟ نام دو آل ابراہیم کا. کون ہے آل ابراہیم؟ نہیں تو میں بتاتا ہوں قرآن سے کہ کون ہے آل ابراہیم. سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے عالمین میں مصطفیٰ کر لیا، عالمین کو پیدا کرنے سے پہلے عالمین میں مصطفیٰ کیا. آدم کو، نوح کو، اولاد ابراہیم کو، اولاد ابو طالب کو. توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، یا علی یا علی. آل ابراہیم آل ابراہیم. اب آپ کہیں گے نہیں صاحب شجرے کے اعتبار سے تو بنی امیہ بھی آل ابراہیم میں ہے. تاریخی اعتبار سے ہے، شجرے کے اعتبار سے نہیں ہے. عبدالشمس سے آپ اندازہ کریں گے نا، یہ ساری چیزیں ہے نا. بنی امیہ اور بنی ہاشم یہاں تک تو باپ دادا ایک آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں خود سوال کو قائم کر کے اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، قرآن نے اسی کی جو تردید کی ہے. آل ابراہیم کہنے کے بعد آل عمران اسی لیے کہا ہے. غور کرو جو میں کہہ رہا ہوں. آل ابراہیم کے بعد آل عمران کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ آل ابراہیم میں اسماعیل بھی تھے، مصطفیٰ بھی تھے، مرتضیٰ بھی تھے، فاطمہ بھی تھی، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے. یہ سب آل ابراہیم میں تھے. آل عمران کیوں کہا؟ یہ آل ابراہیم کے بعد آل عمران اسی لیے کہا کہ بدحسب بدنسب لوگ کئی فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے سب کے سب شجروں کے اعتبار سے الٹے سیدھے شجروں کی زنجیریں جوڑ کر سب کے سب آل ابراہیم سے نہ مل جائے. اور ہم پہلے ابراہیم سے کہہ چکے ہیں، جب ابراہیم نے ہم سے کہا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم تمہیں ناس کا امام بنا رہے ہیں. تو ابراہیم نے دامن پھیلا کر دعا کی تھی، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے میری اولاد میں امامت جائے گی. ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا لا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، تیری ذریت میں جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے، 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 وہ امام نہیں جو ظالم ہوں گے. جو ظالم ہوں گے وہ امام نہیں ہوں گے. یہ تو قرآن کا ترجمہ ہے. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ جو ظالم ہوں گے، اللہ اپنے نبیوں کو ظالم اولادوں سے شرمندہ نہیں کیا کرتا، ان کے شجرے کاٹ کے پھینک دیتا.
اگر ایک عام ماں باپ ایک نالائق اولاد کو آگ کر دیتی ہے شرمندگی سے بچنے کے لیے، تو اللہ گوارا کرے گا کہ ہمارے نبی کا بیٹا اگر نالائق ہو وہ پھر بھی ذریت میں شامل نہ جھگڑا کر دے گا. نہیں سمجھے پھر تم قرآن کا مثال اللہ گوارا کرے گا کہ ہمارا نبی شرمندہ ہو جائے کہ ساری دنیا کو ہدایت کرنے والا اپنے بیٹے کی ہدایت نہیں کر سکتا. سچنے سے نکال دیتا ہے اور یہ کہہ کر نکالتا ہے نوح کی سفارش مت کرنا، یہ سفینے میں نہیں بیٹھتا تو نہ بیٹھے، انہو لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں رہا، نکل گیا تیری دنیا سے. سفینے میں نہ بیٹھنے والا، سفینہ نجات میں نوح کے سفینہ نجات میں نہ بیٹھنے والا نوح کا حقیقی بیٹا بھی اگر نوح کو اکیلا چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ جائے تو وہ اہل سے نکل کر غرق ہو جاتا ہے. تو جن کی کوئی رشتہ داری خاتم النبیین سے نہیں ہے وہ سفینہ نجات کو چھوڑ کر نبی کو اکیلا چھوڑ کر اگر پہاڑ پر چڑھ جائے اس نعرے کے بعد دو نعرے آئیں گے، یہ نعرہ اور پھر میرا بھائی ان کے تاریخی نعرہ دونوں آزاد کر کے بالکل سبھی میں پھر آ اگر ایک عام بیٹا نالائق ہو جائے، نہ خراب ہو جائے، اس کا باپ اسے آپ کر دیتا ہے، اس کے قول و فعل کا ذمہ دار نہیں رہتا. غور ہی نہیں کیا بھائی. یہ دس از اے سوشل سائنس، دس از اے سیویکل اصول. یہ سوشل اصول ہے، یہ سوکس کا اصول ہے کہ کبھی بھی لائق باپ نالائق بیٹوں سے نسبت نہیں لیا کرتے، اسی طرح لائق بیٹے نالائق باپوں سے نسبت نہیں. میں کہاں لے جا رہا ہوں مجھے تو یہ سن نہیں رہے ہیں. یہ سوشل اصول ہے، یہ سماجیات کا اصول ہے، یہ سماجیات کا اصول ہے میری جان. یہ سوشل اصول ہے کہ لائق باپ کبھی نالائق بیٹے سے نسبت نہیں لیں گے. لکھ دیں گے اخبار میں میرا کوئی تعلق نہیں سے، کوئی تعلق نہیں، نالائق ہے، میں عزت دار ہوں، یہ بے عزت ہے. تو پھر اسی طرح اگر کوئی عزت دار بیٹا ہو وہ بھی نالائق باپ سے نسبت نہیں لیا کرتا. اے ابو طالب پر کفر کے فتوے لگانے والے تاریخ کے کافر مولویوں مذہباتی جاوا ہاؤس میں تبدیل کر کے قرآن پر لکھ کر دے دوں گا کہ عرفان آپ کی کافر ہے. اگر کسی ایک تاریخ میں بھی غزوات نبی کے 23 برس میں ہجرت کے بعد ہر جنگ کا ہیرو علی، ہر جنگ کا فاتح علی، بدر میں علی، احد میں علی، خیبر میں علی، خندق میں علی، کل کفر کے سامنے علی، ہر کافر کے مقابلے میں رجت پڑھتے ہوئے علی نے اپنا تعارف ہمیشہ یہ کہہ کر کرایا، انا علی ابن ابی طالب.
علی نے پاس کر اپنا تعارف کرایا، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، وہ کافر، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور کافر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اور کافر آپ کو کفر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اگر تیرے سننا چاہتے ہو آسمان سے کھڑے ہو کے نعرہ لگانا پڑے گا سارے مجلس کو، میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں، اعلان کر رہا ہوں، میری ویڈیو محفوظ کراؤ کہ علی نے کل کفر کے سامنے اعلان کیا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ ہمارے ابن عبدالمت جیسے کل کفر کو کہنا چاہیے تھا علی کس باپ کے بیٹے ہونے پر فخر کر رہا ہے، وہ بھی تو کافر تھا، لیکن کسی تاریخ سے روایت نہیں ملتی کہ کسی کافر نے بھی ابو طالب کو کافر کہا ہو۔ تو ابو طالب کو کافر کہنے والوں کیا کل کفر سے بھی گئے گزرے ہو؟ جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے، نیور نیور، جن پر تو کبھی خطرناک نہیں ہوا، لائق بیٹے کبھی نالائق باپ سے نسبت نہیں لیتے، لائق باپ کبھی نالائق بیٹے سے نسبت نہیں لیتے۔ علی نے ہر مقام فخر پہ ابو طالب کا نام لے کر اعلان کیا کہ اگر علی کے دل کے کسی گوشے میں شرمندگی ہوتی تو کبھی 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 کسی کافر کے سامنے ابو طالب کے حوالے سے گفتگو نہ کرتے، کبھی کسی کافر کے سامنے اپنا تعارف، اس لیے کہ عزت دار بیٹے سے عزتوں سے نسبت نہیں لیا کرتے، اور اگر علی کے باپ کے علاوہ بھی کسی کا باپ عزت دار تھا تو بڑے بڑے جنگجو کافروں کے مقابلے میں گئے ہیں، کسی ایک کا نام بتا دو جس نے اپنا تعارف اپنے باپ کے ذریعے سے کرایا ہو، نتیجے دو آئیں گے، یا تو باپ کافر تھے یا تھے ہی نہیں۔ نہیں ہوا جو کبھی 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 گمراہ نہیں ہوئے، ان کی قسم قرآن نے کھائی، جسے میں نے مجلس شام غریبہ میں عنوان بنایا تھا، یاسین پر قرآن حکیم۔ اے میرے سید، اب تو اپنی مرضی سے پڑھوں گا تو وہاں تو بڑی پابندیاں ہوتی ہے نا، اور پھر بھی بہت کچھ کہہ جاتا ہوں۔ کوئی بھائی کا لال پیدا ہوگا جو ٹیلی ویژن پر اتنی باتیں کہہ دے گا، تیرا باپ بھی پاک، تیرا دادا بھی پاک، تیری باپ بھی پاک، تیرا بیٹا بھی پاک، تیرا داماد بھی پاک، تیری بیٹی بھی پاک، اب جو ان کے مقابلے میں آئے سب نہ پاک، جو اس کلے ڈالنے کا آئے۔ صاحب کی
لیے سلام تمہیں سلامت رکھے یاسین میرے سید میرے سردار اے سید اے سید خدا کہہ رہا ہے میرے رسول کو سید میرے شیعہ سنی بھائیوں نے پروردگار نے کہا ہے سید میرا پروردگار کو کہے سید اور 2 رکعت کا مولوی کہے ہم جیسا یاسین کی منزل پر نعرہ تکبیر نعرہ بیٹا مولا تمہیں سلامت رکھے مولا تمہیں سلامت بیٹا مولا تمہیں سلامت بیٹا مولا تمہیں سلامت رکھے سلامت رہو بیٹا سلام میرے محمد والے محمد سلامت سلامت میری جان سلامت میری جان ویڈیو ہو گیا ہے نعرہ حیدری جو اس میں آج سرائے وہ پاکیزگی کی اس منزل پر میں جانتا ہوں کہ آپ کے جذبات ایمانی اخباروں پر ہے مگر حفظ مرض میں مجلس کو محروف رکھے ادب مجلس محروف رکھے احترام مجلس محروف رکھے یاسین تمہارے بھائیوں کو بڑا سلامت رکھے تمہارے بزرگوں کی روحوں کو کروٹ کروٹ سے نصیب کرے اس کے طرف دیوار گواہ ہے کہ تاریخ لاہور کی سب سے بڑی مجلس یہاں اس وقت ہو رہی ہے یاسین بن قرآن الحکیم اے سید اے سردار مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا رسول کی سرداری کی قسم اللہ نے قرآن کی قسم کھائی رسول کی سرداری ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کی قسم کھائی رسول کو سید بتانے ثابت کرنے کے لیے اللہ نے قسم کھائی قرآن کی یہی سے حضرت صراط المستقیم کا فیصلہ ہوگا یاسین بن قرآن الحکیم قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے انک لمن المرسلین میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں اللہ کہ تو مرسلین میں سے ہے من المرسلین من جنسیہ ہے جنسیہ نسل کے لیے من جو آتا ہے جیسے شیطان کے لیے کہا گیا انہ کان من الجن وہ جنوں کی نسلوں میں سے تھا ادھر من المرسلین ادھر من الکافرین ادھر من المشرکین ادھر من المشرکین ادھر من الصابرین اس من کو سمجھے باقی باتیں انشاءاللہ آپ کو کروں گا لیکن ذرا سا یہ مسئلہ سمجھتے جائیں اس سید ہمیں قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا تو رسولوں میں سے ہے میرے پڑھے لکھے مسلمان بھائی میرے جملے کو بہت سکون سے سنے اور میں اسی طرح ادا کروں گا تو رسولوں میں سے ہے تو مرسلین میں سے ہے کتنے مرسلین آئے جس سے رسول آیا ابراہیم کے 2 بیٹے سمجھو ابراہیم کے 2 بیٹے ایک اسحاق ایک اسماعیل اسحاق کی نسل میں تو ہزاروں مرسلین آئے
اس نسل سے تو رسول ہے نہیں. وہ فیصلہ دوں گا یہ کاٹا گیا ہے, خدا کی قسم یہ کاٹا گیا ہے. میں ویڈیو ہے جب بھائی جب نویر کو دوں گا, ابھی نکال کے آپ دیکھیں اسے. یہ میرے بات کہنی تھی. اسحاق کی نسل میں تو ہزاروں بنی اسرائیل کے انبیاء آئے نا, ہزاروں بنی اسرائیل کے انبیاء مرسلین آئے. مرسلین جمع ہے نا. اسماعیل کی نسل میں تو اسماعیل تو اکیلا مرسل ہے. اللہ مرسل تو نہیں کہہ رہا, من المرسلین کہہ رہا ہے. خدا کی قسم اگر سارا مجمع آل محمد کی عظمتوں کو سلام نہ کرے. اسحاق کی نسل میں مرسلین ہے, اسماعیل کی نسل میں مرسلین نہیں ہے. اسماعیل اکیلا مرسل, اور اس کے بعد اس میں آیا خاتم المرسلین, اس کے بعد آیا سید الاولین, سید المسیحین, امام الاولین, اس کے بعد آیا سیدۃ النساء العالمین, اس کے بعد آیا سیدہ شباب اہل الجنہ, اس کے بعد آیا سید الشہداء, اس کے بعد آیا سید الساجدین. یعنی تلوار دے دو, تلوار دے دو. نہیں سمجھ رہے, میں ایک فیصلہ دے رہا ہوں, ایک تاریخی فیصلہ. میں اس وقت پہ مجھے وقت کی تنگی کا احساس ہے, اور یہ پہلے اثرات بہت سولانیوں پر ہے مولا کے صدقے میں, لیکن میں سمجھ رہا ہوں سمندر کو. اس نتیجے پر غور کرو. رسول کو کہہ رہا ہے اللہ انک لمن المرسلین. اس قرآن کی قسم تم مرسلین میں سے, تم مرسلین میں سے, من المرسلین ہے تو اسماعیل تو اکیلے مرسل ہے. باقی جو اسماعیل کا پورا سلسلہ ہے, جو سلسلہ ختم ہوتا ہے عبداللہ اور ابو طالب کا, اس کے نتیجے میں آتے ہیں محمد اور علی. تو اس پورے سلسلے کو کیا کرو گے؟ بہت مشکل ہے, اس لیے نہیں کہہ سکتا کوئی. کیا کہو گے اس پورے سلسلے کو؟ بھائی اس سلسلے سے آیا نا رسول, تو اسماعیل کے سلسلے سے آیا نا. تو اسماعیل کے سلسلے میں کوئی نانی گرامی نبی نہیں آیا, رسول نہیں آیا. اسماعیل کے سلسلے میں عبد المناف آئے, ہاشم آئے, عبد المطلب آئے, ابو طالب آئے, عبداللہ آئے, یہ آئے نا اسماعیل کے سلسلے میں. تو یہ مرسلین ہے, مرسلین. تو من الکافرین نہیں ہے, تو من المرسلین ہے, من المرسلین ہے. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ رسول کے آبا و اجداد مرسلین کے درجے پر فائز تھے. 1,24,000 نبی اور رسول ہیں. اتنے نام میں نے بتا دیے, باقی کو تم بتا دو. سوچو من المرسلین. اور یاد رکھو مرسل صرف اسی کو نہیں کہتے جس پر وحی ہو. کنفیوژن یہی ہوگا نا کہ رسول پہ تو وحی ہوتی ہے, نبی پر تو وحی ہوتی ہے. کیوں؟ موسیٰ, اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کا. موسیٰ کی ماں نبی تھی, رسول تھی. وہی کی نا موسیٰ کی ماں پر وہی کی, تو موسیٰ کی ماں نہ نبی ہے نہ رسول ہے. اللہ نے وہی کی نا, تو وہی ضروری نہیں ہے کہ نبی اور رسول ہی پر ہو. وہی ہر اس پاکیزہ ذات پر ہے جو طہارت کی اس منزل پر ہو جس منزلوں پر رسول ہوا کرتے ہیں, نبی ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کی قسم کھا کر کہا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو کبھی غضبناک نہیں ہوگا. ہر نماز میں رسول اور علی کے آبا و اجداد کے راستے کی تمنا کرتے ہیں مسلمان, اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح سمجھے جملے کو. ہر نماز میں تمنا کرتے ہیں ان کے راستے کی, ان کے راستے کی. اور اگر نہیں ہے تو پھر میں اعلان کر رہا ہوں, جاؤ اپنی لائبریری میں کتاب نکالو مشکات شریف, جس میں پیغمبر کا یہ قول 29 صحابہ کے ذریعے آیا, فَإِن تَأْمَّرُوا عَلِيًّا فَلْيَكُنْ بِكُمْ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.
اگر علی کو تم اپنا امام بناؤ گے تو وہ تمہیں صراط مستقیم پر چلائے گا. صلوات بھیجے نا، صلوات بھیجے. علی کو اپنا امام بناؤ گے اور جو صراط مستقیم پر چلے گا اس پر نہ اللہ غضبناک ہوگا، نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ وہ بھٹکے گا، نہ وہ بہکے گا، نہ اسے شیطان اغوا کرے گا، نہ اسے شیطان اغوا کرے گا، نہ وہ گناہ گار ہوگا، نہ وہ نبوت پہ شک کرے گا، نہ وہ میدان سے بھاگے گا، نہ وہ نبی کا ساتھ چھوڑے گا، نہ نبوت پہ شک کرے گا، نہ نبی کا ساتھ چھوڑے گا، نہ قرآن میں الجھے گا، نہ رسول سے الجھے گا، نہ بلند آواز سے بولے گا، نہ آگے چلے گا، نہ آگے کھڑا ہوگا. ارے میں جملے کہہ رہا ہوں، نہیں ہے وقت میرے پاس. ایک آیت نشانی کے طور پر پیش کر دیتا ہوں، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں آیتیں نہیں پڑھتا. مجھے شوق نہیں آیتیں پڑھنے کا، لیکن جہاں ضرورت ہے میں بہت آیتیں پڑھ سکتا ہوں. یہ جملہ لیتے جاؤ. قرآن کی کوئی آیت بے مقصد نازل نہیں ہوئی. بنانی نے قرآن پیش کیا تھا تنزیل کے مطابق ترتیب دے گا حکومت کے سامنے کہ یہ قرآن لے لو. کیوں نہیں لیا؟ قرآن ہی تو تھا، یہی تو قرآن تھا. یہی جو آج ہے یہی قرآن تھا، کوئی نیا قرآن تو نہیں تھا. یہی قرآن تھا. کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ علی نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ یہ قرآن لے لو، اس قرآن کو میں نے تنزیل کے مطابق ترتیب دے دیا ہے آپ کا شرطیات سے لینے کے لیے. مگر علی نے کہا ٹھہرو، اس قرآن کو میں نے تنزیل کے مطابق ترتیب دے دیا ہے اس لیے کہ میں علی جانتا ہوں کہ کون سی آیت کب کہاں کیوں کس پس منظر میں کس کس کے لیے نازل ہوئی ہے. بس یہ جو آخری جملہ تھا نا، کس کس کے لیے نازل ہوئی ہے، علی نے فٹ نوٹ پر یہ جملہ بھی لکھ دیا تھا، آیت بھی لکھی اور ساتھ میں جس کے لیے آیت آئی اس کا نام بھی لکھ دیا. تو جس کے لیے آیت آئی تھی اس نے قرآن نہیں لیا. کوئی ہے سمجھنے والا؟ اچھا اشارہ کروں، مثال کے طور پر آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صاحبان ایمان، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. علی نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ وہ کون بدتمیز تھا جس سے نبی کی اور جب تجھے حکم بنا لے تو جب تو فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کے خلاف ہی اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے. علی نے یہ آیت بھی لکھی تھی اور فٹ نوٹ پر یہ تفسیر بھی لکھ دی تھی کہ کس نے نبی کے کس فیصلے پر شک کیا تھا. علی نے آپ کا سامنے صرف ترجمہ کروں گا. علی نے یہ آیت بھی لکھی تھی جو قرآن میں ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، حزن نہ کر، شور نہ مچا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے آیت بھی لکھ دی تھی، شور مچانے والے کا نام بھی لکھ دیا. یا علی یا علی یا نعرہ ہے ناری. اگلے جانا کتنی کتنی آیتوں کو کس کس منزل پر بیان کیا جائے گا. اور جہاں علی نے یہ آیتیں لکھی تھی وہاں یہ آیت بھی لکھی تھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. نصاب. اور لوگوں میں ایسا بھی ہے، ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی مرضی خریدتا ہے. علی نے نام لکھ دیا تھا کہ وہ کون تھا شب ہجرت کے بستر پر. علی 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 توجہ، میں نے بڑے سمندر کو بتانا ہے. وہ کون تھا شب ہجرت کے بستر پر جو توکل کا تکیہ رکھ کر، یقین کی چادر اوڑھ کر، اطمینان کے سائے میں سکون کے ساتھ نبی بن کر سویا تھا، حالانکہ نبی نہیں تھا. نبی بن کے سویا تھا، حالانکہ نبی نہیں تھا، اور ایسا نبی بن کے سویا تھا
کہ روزمرہ کے دیکھنے والے پہچان نہیں سکے تھے کہ بستر کی چادر کے نیچے نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے. ارے تو جو نبی سے اتنا ملتا جلتا ہو کہ روزمرہ کے دیکھنے والے بھی نہ پہچان سکے کہ نبی ہے یا علی ہے. اس علی نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا، اور جسے اندھیرے میں اس کی بیوی نہ پہچانے وہ مولوی آئینہ دے کے بغیر کہہ دیتا ہے میں نبی جیسا. نعرہ حیدری. فیصلے ساری رات بستر پہ سوئے، امانتیں سپرد کی، دن کا اجالا ہوا، خاندان بنی ہاشم کی عصمت مآب خواتین کو ہمراہ لیا، جس میں رسول کی پھوپھی بھی ہے، رسول اللہ کی ازواج بھی ہے، فاطمہ زہرا بھی ہے، ساری معصوم بیویاں ہیں. دن کے اجالے میں ابو طالب کا شیر، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، سراقین قریش کو للکارتا ہوا اپنے باپ کی تلوار پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہوا نکلا جس کو روکنا ہے وہ روک کے میں جا رہا ہوں. جلدی مت کریں گے. جس کو جانا ہے، جس کو روکنا ہے وہ روکے، جسے ٹوکنا ہے وہ ٹوکے. میں جا رہا ہوں، رات کے اندھیرے میں نہیں جا رہا ہوں، دن کے اجالے میں جا رہا ہوں. چھپ کر نہیں جا رہا ہوں، اعلان کر کے جا رہا ہوں. اکیلا نہیں جا رہا ہوں، عزت دار خواتین کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں. جسے روکنا ہے روکے. تاریخ کے جملے ہسٹری آف سارسن نمبر 1، ہسٹری آف اسلام جسٹس طارق امیر علی نمبر 2، ہسٹری آف عرب نمبر 3، ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر نمبر 4، تاریخ ابوالفدا نمبر 6، تاریخ فخری نمبر 7. یہ اتنے حوالے دے کر جملہ دے رہا ہوں. وقت نہیں ہے، سارے حوالے میری لائبریری میں محفوظ ہے، جب چاہے دے لینا. علی جیسے ہی خواتین بنی ہاشم کو لے کر سرحد مکہ پر پہنچے، 600 تلواروں نے ابو جہل اور ابو سفیان کی قیادت میں علی کا راستہ روکا. اب کوئی نعرہ نہیں جب تک خود بخود تمہاری رگوں سے علی نہ پھوٹے، اور وہ خود پھوٹے گا تو دیکھنا کہ در و دیوار لرزیں گے، گونجیں گے رحمتوں اور برکتوں سے علی. 600 تلواروں نے علی کا راستہ روکا. علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی کے پاس. ہم تو تمہیں جانے نہیں دیں، اس لیے کہ اگر تمہیں جانے دیا تو پھر تو نبی ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتے. تو کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا تمہیں روکیں گے، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے. نہیں سمجھے نا؟ کافر یہ جانتے ہیں کہ نبی علی کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہم جانتے ہیں نبی تمہارے بغیر نہیں رہ سکیں گے، ہم تمہیں کڈنیپ کریں گے معاذ اللہ، یا کمال بنائیں گے، یہاں روکیں گے، کچھ نہیں کہیں گے. تمہیں سے جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، تم رک جاؤ بس. نبی خود بخود کھینچے چلے آئیں گے تمہارے لیے، ہمیں پتا ہے نا. تمہارے پیچھے پیچھے بھی چلے آئیں گے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھنا تمہارا کام ہے، اور نہ سمجھے اگر تو میرا مقدر ہوگا. نبی کھینچے کھینچے تمہارے پیچھے پیچھے چلے آئیں گے. بس اپنے اپنے مقدر کی بات ہے نا. جس کے لیے کھینچا کھینچا نبی پیچھے پیچھے نبی چلا ہے اسے علی کہتے ہیں. اور جو نبی کے پیچھے پیچھے چھپ چھپ کر چلا جائے، علی کہتے کیا کہا؟ اور میں قربان میرے مولا، میں تیرے قربان. کیا کہا؟ تم مجھے روکو گے؟ ہاں.
علی تم ایک ہو، تمہارے ساتھ خواتین بھی ہیں، تمہارے پاس ایک تلوار ہے، ہم 600 ہیں، ہمارے پاس 600 تلواریں ہیں، 600 تلواروں کی دیوار کیسے توڑو گے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں مجھے نبی نے بلایا ہے؟ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا مجھے نبی نے بلایا ہے۔ ابو سفیان، اب جملہ سمجھنا تمہارا کام ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے نبی نے بلایا ہو یا کسی نے، ہم تو تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ ابو سفیان تجھے پتہ نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں؟ لوگ قیامت کی وجہ سے رہے ہیں، نعرہ ایک ہی آئے گا، ایک ہی آئے گا۔ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا نعرہ ہوگا عشرہ اول سے اب تک انشاءاللہ، میں ابو طالب کا بیٹا۔ تو پھر تم کیسے ہو گے؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں؟ بلایا مجھے نبی نے، اور کلمہ میں نے ایمرجنسی میں نہیں پڑھا، شہادت دی ہے۔ مجھے نبی بلائے تو 600 کافر تو کیا، اگر 600 ملک الموت بھی علی کا راستہ روکے تو مجھے نبی کو جانے سے روک نہیں سکتے۔ سمندر پہ بم مار رہا ہو تمہارے جذبہ، مجھے احساس ہے، لیکن توڑوں گا یہ فرق، تاریخی نہ رکھے۔ بات چونکہ کم ہے نا، اس لیے بہت بڑا یہ کئی گھنٹے کا مضمون ہے جو میں آپ کو 7-5 منٹ میں سنا رہا ہوں۔ میں کبھی وقت ہے تفصیل سے سناؤں گا۔ ایک جملہ لیتے جائے تاریخ کا، تاکہ حسن نسب کی شرافت کے طرف حسن نسب کی شرافت کا جہاں سے آغاز کیا تھا میں نے تقریر کا، پتہ چل جائے دوستوں۔ ابو جہل اور ابو سفیان نے 600 آدمیوں کی صفیں بنوا کر تلواریں بیان سے نکال کر تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے۔ علی ہم تو آپ کو اب جانے نہیں دیں گے، اگر آپ جائیں گے تو آپ کو 600 تلواروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علی نے، اب جملے کو خدا کے لیے تمہیں علی کا واسطہ سمجھ لینا، علی نے اپنے باپ کی تلوار میان سے نکالی، اپنے باپ کی، ابھی ذوالفقار نہیں آئی۔ علی نے اپنے باپ کی تلوار ابو طالب کی میان سے نکالی۔ ذوالفقار آئی ہے جنگ عہد میں، ہجرت کے بعد، تلوار بیان نکال کر پورے مجمع کی توجہ، میری ساری تقریر بھول جانا، میرا جملہ نہیں ہے، یہ میرے مولا کا جملہ ہے۔ خدا کے لیے جیسے سننا جیسے میرے مولا کی شان ہے، میں بھی اپنے کلیجے کا پورا خون دوں گا۔ علی نے اپنے باپ کی تلوار میان سے نکال کر ابو جہل اور ابو سفیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، وہ ابو جہل، وہ ابو سفیان، آج یہ سوچ کر میرا راستہ روکنا کہ مکے میں جو میرا ہاتھ تھام لیتا تھا، آج وہ محمد میرے بعد نہیں۔ تمام امید اعتماد ہے کہ جہاں جہاں بیٹھے، جس جگہ پہ بیٹھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے اتنی زور سے نعرہ لگے کہ پورا 1 سال اس در و دیوار اس نعرے سے گونجتے رہے، نعرہ حیدری۔ ہو جائے گی، ابھی نہیں، پتا نہیں، جلال اللہ نجدے نے لسان اللہ زبان سے کیا جملہ ادا کیا، کافروں کا مجمع کائی کی طرح پھٹا، علی کو راستہ ملا، آگے بڑھے اور جملہ دیکھے۔ علی جب تلوار بیان سے نکال رہے تھے اور ابو جہل 600 تلواریں لیے کھڑا تھا، علی نے دائیں ہاتھ کا اشارہ کیا، خواتین بنی ہاشم کو اپنی پشت پہ لیا۔ خواتین کو بھی اطمینان ہو گیا کسی مرد کی پناہ ہو گئی۔ آخری نعرہ پوری طاقت سے
آیا خواتین نے علی کی پشت پر خواتین کو اشارہ کیا، علی کی پشت پر خواتین آئی، سامنے علی آیا، علی تھا نا، علی تھا نا، اور کوئی ہوتا تو ایسے موقع پر خواتین کو آگے کر دیتا تو پیچھے ہو جاتا، جیسا کہ ایک جنگ میں ہوا ہے، عورت آگے تھی مرد پیچھے تھے، تمہاری بیوہ عورتوں کے طرف بے رگی کی چادر اڑانے والا کوئی مرد نہیں ہوگا، مجمع کرے کی طرح کھٹا، علی آگے بڑھا، خواتین کو بھی اطمینان ہے، علی جیسے مرد کی طرح ہوئے ہیں، اتنی خوش نصیب خواتین ہیں یہ، علی جیسے بہادر کی پناہ میں مطمئن ہے۔ علی کا ایک اور علی مجھے نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ بھی خواتین ہیں، بسرولوں میں تو ختم کر چکا مجلس، جس کے ساتھ بھی خواتین ہیں، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، علی نام ہے اس کا بھی، 24 برس کا جوان ہے وہ بھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں تاؤ، کمر میں لنگر، ماں بہنوں کے اونٹوں کی مہار ہاتھ میں، زینب کے گردن میں ہاتھ بنے ہوئے، زینب کی گود میں سکینہ بیٹھی ہوئی، پتھروں کی بارش تازیانے لگ رہے ہیں، بازاروں سے گزر رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ۔ یا علی تیرے علی بن الحسین سے سلام، تیرے سید سجاد سے سلام، تیرے پوتے علی جزاک اللہ۔ دوستوں 10 محرم تک تم نے حسین کا ساتھ دیا، اب یہ ہزاروں کی تعداد میں مومنات جو آئی ہے، یہ زینب کا ساتھ دو، علی کی بیٹی اکیلی رہ گئی۔ سید سجاد تیرے صبر کو سلام، 2 جملے کہوں گا بس، اب قیامت دیکھ رہا، قیامت دیکھ رہا۔ زینب کا پردہ کوئی معمولی پردہ نہیں تھا، ہاں بیٹا، ہاں کہنا اس وقت کے علی کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا قصور یہ ہے کہ اس کے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، اس کا قصور یہ ہے کہ یہ رسول کا بیٹا ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کو بچانے والا ہے۔ ہزاروں زینب کا پردہ کوئی معمولی پردہ نہیں تھا۔ قیمت پوچھنا چاہتے ہو آج لاکھوں کے مجمع میں؟ میٹا بتا دوں، قیمت لاکھوں کے مجمع میں بتا رہا ہوں۔ شہزادی زینب کے پردے کی قیمت تو میری ماں بہنوں، خدا تمہارے پردوں کو سلامت رکھے، بے پردہ نہ نکلا کرو، یہ پردے کی اہمیت کو سمجھو، سمجھو زینب کا پردہ کتنا قیمتی تھا، اتنا قیمتی تھا کہ جب اکبر برچھی کھا کے گھوڑے سے گرا، حسین گولیوں کے بعد مدد گیا۔ قیمت پوچھو، آج مجھ سے قیمت پوچھے بغیر نہ جانا۔ اور سجاد کی چپ کا راز بھی بتاؤں گا ایک جملے میں، اسی پر مجھے ختم ہوگی 2 جملوں پر۔ زینب کے پردے کی قیمت آج پوچھو گے، مگر دیکھنا جو چھوٹے دن کا ہے وہ اٹھ جائے اس مجلس سے۔ میں سب مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، دوستوں جملہ میں اب سن لینا۔ اکبر گرا نا بچی کھا کے، حسین سے چلا نہیں گیا، کوہنیوں کے بعد چلتے ہوئے فدر برا سے فسر، زانو بزانو رسی، جیسے 6 مہینے کا بچہ چلتا ہے نا، ایسے چل کر یہ کہتے ہوئے گئے، اے بابا علی مشکل کشا، مجھے راستہ نظر نہیں لگتا، مجھے بیٹے تک پہنچا دو، مجھے میرا اکبر نظر نہیں آ رہا، اکبر نظر نہیں آ رہا۔ اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے، زخمی اکبر کو دیکھا، اکبر کے قریب پہنچ کر کہا اکبر غریب بابا آ گیا، اور میرے جوان تجھے ایسے ختم کرنا ہے کہ آسمان ہلے۔ اکبر نے جو غریب کا لفظ سنا نا، جلدی سے دایاں ہاتھ اٹھایا،
बच्ची के फल ने छुपाया, बच्ची के फल को छुपा कर कहते बाबा बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ। बाबा जिसके बेटे जिंदा हो, जिसके जवान बेटे जिंदा हो, वो बाप गरीब नहीं होता। मतलब करो ना करो। कीमत बताना है मुझे ज़ैनब के पर्दे की आज। अगर शहजादा सैयद हूँ इसलिए बता रहा हूँ, और किसी को हक नहीं है ये कीमत बताने का, किसी गैर सैयद को हक नहीं है कीमत बताने का। और अब अली हूँ इसलिए बता रहा हूँ दादारो, और इसलिए बता रहा हूँ हैदराबाद दक्कन के आलिम दीन ने मुझे कसम देकर कहा था सैयद को बताना ये जुमला के वो बयान करे, गैर सैयद को बर्दाश्त भी नहीं कर सकेगा। इसलिए कि ज़ैनब के पर्दे की कीमत है। सुनोगे क्या है? अकबर के करीब क्यों पहुंचे, बच्ची का फल निकाला और तूने सुन लिया। गुजर गई क़यामत अली के दिन पर, गुजर गई क़यामत हुसैन के दिन पर, बच्ची का फल निकाला। मुझे बतूल की चादर की कसम, बच्ची का फल अकेला नहीं आया। नौजवान बच्ची के फल में जवान कलेजा तड़पता हुआ उलझ कर आया। बच्ची के फल को देखा, आसमान की तरफ रुख करके कहा परवरदिगार अब तो राजी है ना। इधर बच्ची का फल निकला, उधर अकबर का दम निकला, इधर हुसैन ने कमर को बांधा। अकबर का लाशा 57 बरस के बूढ़े बाप ने 18 बरस के करियर जवान का लाशा कांधे पे नहीं उठाया दादारो, हाथों पे उठाया। पत्थर मेरे सामने में दावा नहीं करता कभी न साहब। अच्छा जल्दी नहीं करता मैं हौसले से सुन, और तू सुन नहीं सकता। उस हुसैन से पूछ जिसने बच्ची का फल निकाला और कलेजा तड़प के देखा। मेरे भाई वाला तुझे सलामत रखे। अकबर का लाशा हाथों से उठाया। नौजवान ने देखा जिसे शहजादी ज़ैनब के पर्दे की कीमत देखना है वो एक जुमला सुन ले, मैं पढ़ सका तो पढ़ दूंगा। अकबर का लाशा उठाया, उठाकर खेलने की तरफ नहीं चले। हमें इब्ने मुस्लिम कहता है पहले उमर साद के खेलने की तरफ गए, उमर साद के खेलने के पास अकबर का लाशा लेकर खड़े हो गए। आवाज दी उमर साद बाहर आओ। दिलों के हाथ में मातम करना बैठे बैठे ज़ैनब के पर्दे की कीमत हुसैन की नजर में क्या है। उमर साद बाहर आया। उमर साद के क्या है? कहा तेरे करियर जवान का लाशा है हुसैन, अकबर का लाशा है। कहा उमर साद अगर तू ये वादा करे कि जामे गरीबा में ज़ैनब की चादर नहीं छीनेगा तो मैं अकबर का खून तुझे तुझे
جو دعا مانگو گے پوری ہو جائے گی، مگر رو ایسے جیسے 40 برس سجاد زینب کی چادر کو رویا، تو کچھ رونے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عزاداروں مختار آیا، ابن زیاد کے قریب آ کر کھڑا ہوا، جلادوں نے تلوار رکھی، مختار کو سلام دی۔ مختار نے کہا میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے سوا، میں ابن زیاد تجھے سلام نہیں کروں گا۔ ابن زیاد کہتا ہے حسین کو دیکھے گا تو پہچان لے گا۔ دوستو اب تم جانو زینب جانے، تم جانو سجاد کی چپ جانے، تم جانو زینب کا قرضہ جانے۔ مختار کہتا ہے ملعون، خاموش، بے ادب، کہاں خود شرابی کا دربار، کہاں میرے پاک مولا کا ساتھ، دیکھے گا تو پہچان لے گا۔ کہاں پہچانوں گا کیوں نہیں، بچپن سے جوتے اٹھائے ہیں، نالین برداری کی ہے اپنے مولا کی، عزاداروں میری زبان چاہتی۔ مختار ابن زیاد نے سب کے قریب رکھے ہوئے حسین کے سر سے کپڑا اٹھایا، ایک ساتھ کو قریب کری، حسین کے ہوٹوں سے ماری، سماتا ساتھوں بڑی کری، حسین کے ساتھوں پہ ماری کا۔ مختار یہی ہے نا تیرا حسین؟ جلادوں نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھینچی، مختار کو حسین کے سر کے قریب گیا، مختار نے قریب سے دیکھا، سر کو اٹھایا، ہتھکڑی والوں سے اٹھایا، ڈر ڈر کر کہہ رہا ہے، ہتھکڑی والے ہاتھوں سے اٹھا کر ڈر ڈر کر کہہ رہا ہے لگتا تو وہی ہے، اللہ کرے بولا۔ اب میں ختم کر چکا ہوں بتائے، اب معاملہ دن کے دن میں جو ہوا ہے، لگتا تو وہی ہے، ماتم کرنا ہے سارے مجمع کو آخری جڑا، لگتا تو وہی ہے، اللہ کرے بولا ہو۔ اب آ کے دامن سے حسین کی آنکھوں سے خون صاف کیا، پیشانی سے گرد صاف کیا، جوتوں سے خون صاف کیا، پہچان لیا۔ ابن زیاد کہتا ہے یہی ہے نا حسین؟ حسین کے سر کو مختار نے رکھا، ہنگائی دی، ہتھکڑیاں ٹوٹی، بیڑیاں کٹی، برابر میں کھڑے ہوئے سپاہی کی تلوار چھینی، ابن زیاد کی طرف آگے بڑھا۔ جاوید صاحب حافظ کے بعد مدرس صاحب قبلہ فرماتے ہیں جیسے ہی مختار ابن زیاد کو قتل کرنے تلوار لے کر آگے بڑھا، مختار کی پشت پر کسی بیمار کی زنجیروں، ماتم کر رہا تو ماتم سارا بنوا جس کے بھی ہاتھ ہے، کسی بیمار کی زنجیروں کی آواز آئی، بھائی مختار جنگ نہ کرنا، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں، میرے ساتھ بطول کی بیٹیاں ہے۔ مختار نے بل کے دیکھا، سید سجاد کو سب سے باؤدار ہتھکڑیوں میں ٹکرا ہوا دیکھ کر مختار کہتا ہے مولا یہ کیا ہو گیا؟ جملہ سنوں گے، آخری جملہ ہے، اگر سارا مجمع ماتم نہ کرے